बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अगर कमज़ोरी का मुजाहिरा किया जाए तो दुश्मन आपको फिर मारता नहीं है, दुश्मन आपको उसी हालत में रखता है, क्योंकि दुश्मन कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है। ये बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुखालिफिन को समझ में आ गई है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस वक्त जो हालत है, उसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुखालिफिन इंजॉय भी कर रहे हैं। और अगर आपने क्रिकेट खेल कर देखी है तो आपको अंदाज़ा होगा कि गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी और बैन अक़वामी क्रिकेट में भी एक काम किया जाता है। वो बैट्समैन जो बॉलें पी रहा हो, ना टच कर पा रहा हो, ना सिंगल डबल, ना हिट मार रहा हो, उसे फिर रखा जाता है, आउट नहीं किया जाता, उसे क्रीज पर रखा जाता है। ये हमारे लिए काम का आदमी है, ये समझकर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो हालत है, वो हालत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर सीनियर रहनुमाओं की उसी बल्लेबाज जैसी है जो बॉल को मिडल भी नहीं कर पाता, बॉल को टच भी नहीं कर पाता, और उसके बाद उसको वो बॉलें पिलाते रहते हैं और इत्मीनान से रखते हैं, कहते हैं खड़ा रखो इसको, ये अपने काम का आदमी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालत है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, आप देखिए कि अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो तारीख क्या है, 8 अक्टूबर की तारीख है, और इस वक्त एहतजाज की सूरत हाल क्या है। जो 5 अक्टूबर का एहतजाज था, उस एहतजाज की सूरत हाल ये कि कहा जा रहा है कि एहतजाज जारी है। कहाँ जारी है एहतजाज, कहाँ हो रहा है एहतजाज? एहतजाज खत्म नहीं हुआ, एहतजाज चल रहा है, मजीद लोग आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं मजीद लोग? मजीद का मतलब है कुछ मौजूद हैं। कहाँ मौजूद हैं कुछ लोग? जो लोग मौजूद थे, क़यादत के बगैर मौजूद थे, क़यादत के बगैर मौजूद रहे, घंटों तक मौजूद रहे, फिर उसके बाद वो बेचारे क्या करते और करना क्या था ये भी उनको नहीं पता था। तो वो इस तरह की सिचुएशन में थे। इन हालात में इमरान खान से हर तरह का राब्ता काट दिया गया, और हर तरह का राब्ता काट देने के बाद अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है, उसको हुकूमत एंजॉय कर रही है। और उस सूरत हाल को पैदा किसने किया है? उस सूरत हाल को पैदा किया अली अमीन गंडापुर ने। अली अमीन गंडापुर ने कहा मैं वहीं था, पूरी रात वहीं था, मैं छुप गया, फिर मैं छुप के यहाँ गया, वहाँ गया, आ गया। जब ये आ गया कर दिया, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही थी हमारा सीएम वापस को, हमारा सीएम मिसिंग पर्सन है, हमारे सीएम को इदारे ले गए, हमारे सीएम को रियासत ने अगवा कर लिया, हमारा सीएम यहाँ है, वहाँ है, इसके पास बैठा है, ज़बरदस्ती लेकर गए, अंदर रेंजर्स गई, पुलिस गई, हमने देखा है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब किस काबिल है? क्या आपको बैरिस्टर गौहर उसके बाद नजर आते हैं उस तरह से बात करते हुए? क्या आपको उस तरह से बात करते हुए अब जो उमर अयूब साहब हैं वो नजर आते हैं? क्या आपको उस तरह से बात करते हुए असद कैसर साहब नजर आते हैं? शिबली फराज साहब नजर भी आए, इश्तियाक साहब के साथ खड़े हुए। तो शिबली फराज साहब जो है वो उमर मतलब अली अमीन गंडापुर कहाँ था इस बारे में बात करने के लिए? क्या ये आप छोटी छोटी बातें लेकर बैठ गए? तो ये जो हालत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये बेचारे खुद जो इन्होंने इतना जोर से अलम उठाया था, वो अलम खुद इनके अपने उस वक्त के काफिला सालार ने गिरा दिया। अब करना क्या है किसी को कुछ नहीं पता। बाकी जो अहम तरीन लोग हैं वो बेचारे चुप करके बैठ गए हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं, बगैर किसी सजा के जेल में हैं। इमरान खान साहब अंडर ट्रायल जेल में हैं। इमरान खान साहब की बहनें पुलिस की हिरासत में हैं। इमरान खान के भांजे इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में हैं। और वो लोग जिनके हाथ में पार्टी की बागडोर है, प्रैक्टिकली कौन लोग हैं? यानी इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन के ओहदे पर तो हैं, लेकिन पार्टी चलाने का काम 2 से 3 लोग करते हैं। ये 3 लोग कौन हैं? ये मेरी राय में असद कैसर हैं, उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं। ये इस वक्त बेचारे अजीब मखमसे की हालत में है। बैरिस्टर गौहर को वैसे भी खुद पार्टी के लोग भी चेयरमैन हैं, तो जाहिर है कि वो जब किसी स्टेज पे बैठेंगे तो सामने बैठेंगे, लेकिन अपनी पार्टी के लोग भी उनको कहाँ शुमार करते हैं मुझे आपको अंदाज़ा है। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने जो फेस सेविंग दी किसी को, उस फेस सेविंग के नतीजे में अपनी पार्टी के लोग जो है वो अब अपना फेस छुपाते फिर रहे हैं। ये पार्टी की हालत हुई है, और ये किसी भी सूरत में एक अच्छी हालत नहीं है। अब इन हालात में इमरान खान साहब की बहनों के साथ क्या हुआ आप देखिए। ये और ये होगा, अभी मजीद होगा अगर ये इसी तरह से करेंगे। अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की अदालत से मजीद 2 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। और हुआ क्या था, प्रोसिक्यूटर राजा नवीद, इन्होंने जब समाअत शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि
ہمیں 10 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیں، علیمہ خان صاحبہ کا، عظمیٰ خان صاحبہ کا 10 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیں. یعنی وہ ڈی چوک پر ایک یوٹیوبر کے ساتھ کھڑی ہوئی 3 لوگ تھے، ایک وہ نوجوان دبلا پتلا سا یوٹیوبر، اس کے ساتھ یہ دونوں بہنیں، اور ان کے سامنے ممکنہ طور پر موبائل فون پکڑ کر کھڑا ہوا ان کی ویڈیو بنانے والا ایک بندہ ہوگا. جی یہ میگا فون لے کے کھڑی تھی، ان کے ہاتھ میں میگا فون تھا اور یہ کارکنوں کو اکسا رہی تھی. یہ کارکنوں سے کیا کہہ رہی تھی؟ عدالت کو کیا بتایا گیا؟ احتجاج کرو، پولیس پہ پتھراؤ کرو. اب پولیس بھی اس وقت موجود نہیں تھی. پولیس پہ پتھراؤ کرو، جس سے اہلکار زخمی ہوئے. ان دونوں بہنوں سے موبائل فونز برآمد کرنے ہیں جس سے ویڈیوز بنائی گئیں. نہ ان کے ہاتھ میں، دونوں بہنوں کے ہاتھ میں اس وقت موبائل فون تھا، نہ میگا فون تھا. مطلب میگا فون اتنا بڑا، اس کا آگے سے وہ حصہ پیچھے، مطلب میگا فون تھا. عجیب بے وقوفوں والی باتیں ہیں. فیصل چودھری صاحب نے اس کو وہاں پر کنٹیسٹ کیا اور کہا کہ عظمیٰ خان، علیمہ خان جو آپ کہہ رہے ہیں یہ نہتی تھی، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا. عمران خان کی بہنیں ہیں، سیاسی نوعیت کا کیس ہے، یہ نہ کیا جائے. لیکن جج صاحب نے مزید 2 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے اور ان پر ایک مقدمہ اور بھی ہے. تو یہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ہوا ہے. ڈی چوک کا جو احتجاج ناکام کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کی وجہ سے ناکام ہوا. اب تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو شاید پہلے سے طے تھا. تو بہرحال اپنے لوگوں کی وجہ سے ناکام ہوا اور کارکن ڈی چوک میں موجود تھے، ٹھیک ٹھاک بھرپور انداز میں موجود تھے. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا ڈی چوک کا احتجاج کامیاب تھا یا ناکام تھا. احتجاج کے جو اہداف تھے، آئینی ترمیم کو روکنا تھا. آئینی ترمیم فی الوقت تو کچھ وقت کے لیے رک گئی ہے. 25 سے پہلے 20-21 کے آس پاس زوردار کوشش کی جائے گی. یہ آئینی ترمیم کا اس وقت کا اسٹیٹس ہے. تو ایز آف ناؤ فوری طور پر SCO سے پہلے آئینی ترمیم رک گئی ہے. اس حوالے سے کسی حد تک کامیاب، 25 سے پہلے پھر کوشش ہوگی. پھر اس کے بعد بڑا مقصد کیا تھا؟ مینڈیٹ کی واپسی. اس پر آپ بیٹھتے، آپ سے مذاکرات ہوتے، آپ دھرنا دے کر بیٹھ جاتے. ہوتا کیا ہے؟ طاہر القادری فارغ سا دھرنا لے کر آئیں تو مذاکرات ہوتے. ابھی جماعت والے آئے، مذاکرات ہوئے. لبیک والے آئے، مذاکرات ہوئے. تو جب سیاسی جماعت بیٹھتی ہے تو مذاکرات ہوتے ہیں. دھرنا دے کر عوام بیٹھتے، عوام سے ریاست بات کرتی ہے. آپ کہیں کسی جگہ دیکھیں چھوٹا موٹا سا واقعہ ہو جائے تو تھانے کے سامنے بھی لوگ دھرنا دے کر بیٹھ جاتے، سڑک پہ بیٹھ جاتے. پولیس آتی ہے، مذاکرات کرتی ہے، یقین دہانی کراتی ہے. تو یہ جو دھرنا دینے کا مقصد تھا، یہاں کر بیٹھنے کا مقصد تھا. احتجاج کا کیا مطلب تھا؟ آپ ڈی چوک آتے، آ کے نعرے لگاتے، تقاریر ہوتی اور چلے جاتے. یعنی ایک صوبے سے آئے تھے، دوسرے صوبے کے تمام لوگ آس پاس کے آئے تھے، اسلام آباد، راولپنڈی کے، یہ فوراً چلے جاتے. نہیں، یہ نہیں ہوتا. تو یہ والا مقصد ناکام ہوا. کچھ وقت کے لیے روک دیا گیا، کامیاب ہوا. حکومت پریشان ہے، حکومت کے اپنے لوگ پریشان ہوئے کہ احتجاج بہت بھرپور تھا. جو غیر سیاسی طاقتیں ہیں وہ پریشان ہوئیں. علی امین گنڈا پور کو بلایا انہوں نے، اس لحاظ سے کامیاب تھا. گنڈا پور کو بلا کر بٹھا کر گنڈا پور سے بات کی اور بات کرنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں. اور ہم تو چاہ رہے تھے کہ عمران خان سے بھی مل لیتے. اب عمران خان سے ملے نہیں ملے، اس میں 2 چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ سب کچھ ہوا، اس لحاظ سے کامیاب تھا. لیکن جو بنیادی مقاصد تھے ان سے اب پاکستان تحریک انصاف اس وقت دور ہے. میسج دے دیا کہ ہم بہت بھرپور احتجاج کر سکتے ہیں، ہم دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی بتا دیا. اب کیا علی امین گنڈا پور اگلے 8-10 دن آئیں گے؟ نہیں آ سکتے اگلے 8-10 دن، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کیا کر رہے ہیں کہ میں اگلے 8-10 دن، آج 8 تاریخ ہے، 8-10 دن کا مطلب ہے 18، میں اس سے پہلے نہیں آتا. تو آپ دیکھیں گے کہ علی امین گنڈا پور اس سے پہلے نہیں آتے. عمران خان صاحب سے آج ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اب ان کے وکلا عدالت جائیں گے. انتظار پنجوتا صاحب نے درخواست دے دی، عدالت سے کہیں گے ہماری ملاقات کروائی جائے. یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور عدالت کو حکومت بتائے گی، حکومت پنجاب بھی اور مرکز کی حکومت بھی، کہ جناب یہ جو SCO ہے اس کے سلسلے میں ہم نے اڈیالہ میں پابندی لگا دی ہے اور پنجاب کی حدود. لیکن بہرحال یہ ہمارے ہاں سن لیا جاتا ہے. تو یہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کو، جو علی امین گنڈا پور کو کامیاب بنانا تھا. CM ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس حکومت کی طاقت ہے، آپ کو یہ کامیاب کرنا تھا، یہ نہیں ہو سکا. اب ان حالات میں آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے ایک اور چیز آئی. حکومت کو نمبر پورے کرنے مولانا نے انکار کر دیا ہے. قاضی فائزیسا کے لیے انکار ہو گیا ہے. کہیں اور سے بھی پیغام آ گیا ہے. تو اس وقت کیا ہوا ہے؟ اس وقت ہوا یہ ہے
کہ ایاز صادق صاحب نے ایک اور خط لکھا. پہلے خط لکھا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, ایک اور خط لکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب مخصوص نشستوں کے حوالے سے جلد فیصلہ کریں. الیکشن ترمیمی بل 2024 کے تناظر میں خواتین اور غیر مسلم اراکین اسمبلی کی نشستوں پر آپ ہمیں تشویش ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر رہے. جلد فیصلہ کریں. اور ہمیں ہماری جو جماعتیں ہیں, نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی, MQM کی, باپ پارٹی کی, یہ تمام کہہ رہی ہیں کہ آپ کو لکھ کر بھیجیں کہ آپ جلد فیصلہ کریں, تو اس لیے ہم آپ کو ایک اور خط لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ آپ یہ کریں. الیکشن کمیشن کی گردن پہ یہاں گھٹنا رکھا ہے قومی اسمبلی نے, ایاز صادق نے, کہ فیصلہ کرو بھائی, نشستیں دو, کیونکہ ہمارے پاس ووٹ نہیں ہے. عادل بازئی کا ووٹ زبردستی لے لیا تھا, وہ بھی ہمارے پاس اب نہیں ہے. الیاس چودھری کا ووٹ زبردستی لے لیا تھا, وہ بھی ہمارے پاس اب نہیں ہے. ہمارے اپنے بھی 2-4 لوگ ادھر ادھر ہو گئے ہیں, وہ بھی نہیں ہیں. مولانا آ سکتے تھے, ابھی تو مولانا نے بھی مشروط آمادگی ظاہر کی ہے, آ بھی سکتے اور نہیں بھی آ سکتے. تو یہ جو مخصوص نشستیں تھیں ہمارے پاس, یہ مخصوص نشستیں واپس دو, تاکہ ہمیں آئینی ترمیم کرنی ہے. تمہاری گردن پہ گھٹنا اس لیے ہے کہ ہماری گردن پہ بھی گھٹنا ہے. تو وہ گھٹنا کیسا ہے یہ ہم سب کو اندازہ ہے. تو اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر یہ کام کر دیجئے. میری رائے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پھنسا ہوا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے بھی بار بار عدالت سے کہا آپ بتا دیں کیا کریں, تو عدالت تو بتا چکی. عدالت نے پہلے فیصلہ دیا, پھر عدالت نے اس کے بعد وضاحت دی. اب اس کے بعد عدالت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیا بتائے, عدالت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پھر تفصیلی فیصلہ دے کر بتا چکی. اس کے باوجود بھی اگر نہیں ماننا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک نظر ثانی درخواست کے ساتھ چلا گیا ہے. عدالت اس نظر ثانی درخواست کو لگا لے, 25 کے بعد لگا لے. 25 کے بعد لگانے سے کیا ہوگا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے یہ اچھی خاصی بڑی مصیبت ہے. ایک جانب حکومت یہاں پہ گھٹنا رکھ کے, وہ جو جارج فلائیڈ تھا نا امریکہ میں, آئی کانٹ بریتھ والا, یہاں گھٹنا رکھ کے دباؤ ڈال رہی ہے. دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان اس دباؤ کو محسوس کر کے عدالت سے کہہ رہا ہے آئی کانٹ بریتھ. تو عدالت جو ہے وہ کہہ رہی ہے اوکے ہولڈ آن. تو یہ والی حالت ہے. آخر میں آپ کو بتاؤں, مصطفی کاظمی صاحب جن کو گرفتار کیا گیا تھا, اس کے بعد ان کی آنکھ پہ آپ نے دیکھا شدید تشدد کیا گیا. اب مصطفی کاظمی صاحب کا جو ریمانڈ مکمل ہوا, اس کے بعد ان کو جوڈیشل کر دیا گیا, عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. پیش کیسے کرتے؟ میں نے اسلام آباد میں ایک دوست ہیں جن کی طرف سے آ رہا ہے کہ جس محکمے کے لوگوں کے پاس تھے وہ, اور انہوں نے مصطفی کاظمی صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے, انہی کے وہ دوست ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا یہ کیا ہوا اور مصطفی کاظمی صاحب کو پیش کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے جتنے نشانات ہیں اور جو وہ بتا سکتے تھے اس کے ساتھ کیسے پیش کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جوڈیشل کر دیں گے, جوڈیشل کرنے کے بعد ضمانت ہو جائے گی. ضمانت ہو جانے کے بعد ان کی اپنی بیٹی بھی, باقی لوگ بھی, ان کی ٹیم بھی, پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ ہم پھر عدالت جائیں گے اور بتائیں گے کہ کیا سلوک ہوا اندر. تو میں نے کہا وہ پھر آ جائیں گے. کہنے لگے کوشش یہ ہے کہ یہ جو نشان پڑے ہیں نیل کے, یہ نشانات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. ختم نہیں ہوتے تو انتہائی کم ہو جائیں. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا, وہ بتائیں گے اپنا حال, ان کی تصویر موجود ہے, ان کی فیملی نے یقیناً ان کی باڈی پر بھی جو نشانات کی بات ہو رہی ہے وہ بھی تصاویر لے لی ہوں گی, وہ دکھائی جائیں گی عدالت کو. کہنے لگے پھر اس میں تو 10 چیزیں بتائی جا سکتی ہیں کہ ایسے ہوا تھا, ایسے نہیں ہوا تھا, ثابت کرو. تو کہنے لگے وہ جھوٹا کہہ کر, میں نے کہا مان لیا جائے گا عدالت کی جانب سے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر ہم آفیسرز میں سے کسی کی بلی چڑھے گی اور اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں پائے گا. تو جو خوف پھیلانا تھا وہ خوف پھیلانے کا کام کر لیا گیا. میرا خیال ہے کہ جس طرح کا لوگوں نے ریزالو شو کیا تھا, اور لوگوں نے کیا, بڑوں نے تو نہیں کیا, پاکستان تحریک انصاف کے بڑوں نے بھی نہیں کیا, تو اس طرح کے ریزالو کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ خوفزدہ ہونے کو تیار نہیں ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.